دین کی فکر کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی کے محبوب وزیر ایاز نے اپنے پرانے کپڑے اور جوتے ایک کمرے میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ روزانہ اس کمرے میں جاتا اور اپنے پرانے کپڑوں اور جوتوں کو دیکھ کر کہتا کہ اے ایاز، اپنی قدر پہچان، بادشاہ کی خدمت میں آنے سے پہلے تیری یہ اوقات تھی۔ پیوند لگے ہوئے کپڑے اور جوتے تو پہنتا تھا، اپنے موجودہ مرتبے پر نازاں ہو کر اپنی اصل کو نہ بھول جانا۔ دیکھنے والے بھی کیا قیامت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کا روزانہ اس کوٹھڑی میں جانا بھلا کب تک پوشیدہ رہ سکتا تھا؟ دوسرے وزراء اس سے بہت حسد کیا کرتے تھے۔ انہوں نے سلطان محمود غزنوی کے دل میں شبہ ڈالنے کی کوشش کی اور کہا کہ ایاز نے ایک کمرہ زبردست تالوں سے بند کر رکھا ہے، کسی کو اس کے اندر جانے نہیں دیتا اور نہ ہی کسی کو بتاتا ہے کہ اس کمرے میں کیا بند ہے۔ شاید خزانے سے بیش قیمتی جواہرات چوری کر کے وہاں رکھے ہوں۔ اس کے کمرے کی تلاشی لی جائے، اس کی وفاداری کا بھرم کھل جائے گا۔ بادشاہ ایاز کی وفاداری اور پاکیزگی پر پورا یقین رکھتا تھا۔ بادشاہ نے کہا، مجھے اس غلام پر حیرت ہے، اور حکم دے دیا کہ اس کے کمرے کے قفل کھولے جائیں اور جتنا مال و دولت اس نے ذخیرہ کیا ہوا ہے اس کے متعلق مجھے آگاہ کیا جائے۔ ایسے گندم نما جفروش کا پردہ ضرور چاک کرنا چاہیے۔ بادشاہ کا حکم پاتے ہی حاسدین قفل توڑ ڈالا اور یوں ہی اندر گھس گئے۔ انہوں نے کوٹڑی کا گوشہ گوشہ اور چپا چپا چھان مارا، سوائے بوسیدہ کپڑوں اور جوتوں کے کچھ نہ ملا۔ آپس میں کہنے لگے، ایاز بہت چلاک ہے، ضرور اس نے جواہرات زمین میں دفن کیے ہوں گے۔ انہوں نے کھدائی شروع کر دی اور کمرے کا فرش کھود ڈالا، مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ پھر جھنجھلا کر کوٹھڑی کی دیواریں توڑنے لگے کہ شاید وہ خزانہ اینٹوں کے اندر چھپا ہوا ہو۔ ہر اینٹ سے لا حول کی آواز آنے لگی۔ آہر ندامت اور پشیمانی کا پسینہ ان کی پیشانیوں سے بہہ بہہ کر چہرے پر آنے لگا۔ ان کی گمراہیوں اور بےہودگیوں کا ثبوت وہ گڑھے اور ٹوٹی ہوئی دیواریں تھیں جنہیں ان حاسدین نے حسد کی آگ میں اندھا ہو کر گرایا تھا۔ اس بےہودہ کارروائی کے بعد انہیں یہ خوف دامن گیر ہوا کہ بادشاہ کو کیا جواب دیں گے۔ آخرکار اپنی جان سے مایوس ہو کر روتے ہوئے اور چہروں پر گرد و غبار ملتے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ وہ مال و دولت کہاں ہے جو تم ایاز کے کمرے سے لوٹ کر لائے ہو؟ تمہاری صورتوں پر وحشت کیوں برس رہی ہے؟ اور تمہارے رخساروں کا خون کون چرا کر لے گیا ہے؟ بادشاہ کے ان کلمات کی تاب نہ لا کر سب کے سب حاسد بادشاہ کے قدموں میں گر پڑے۔ ان میں اتنی ہمت نہ رہی کہ بادشاہ کے روبرو کھڑے رہتے۔ سلطان نے ارشاد فرمایا، میں نہ تمہیں چھوڑوں گا اور نہ سزا دوں گا۔ یہ معاملہ ایاز کی نظر کرتا ہوں، کیونکہ تم اس کی ابرو سے کھیلے ہو۔ گہرے گاؤ اسی نیک دل کی روح پر لگے ہیں۔ سلطان محمود نے ایاز کو طلب کر کے فرمایا، اے نیک بخت، تو اس امتحان میں سرخرو نکلا۔ یہ مجرم تیرے ہے اور تجھے پورا اختیار ہے، انہیں جو چاہے سزا دے۔ ایاز عرض کرنے لگا، اے بادشاہ، حکمرانی تجھ کو ہی زیب دیتی ہے۔ جب آفتاب اپنا روح روشن دکھاتا ہے تب ستارے نابود ہو جاتے ہیں۔ سلطان محمود بادشاہ کہنے لگا، یہ تو بتاؤ، تم ہر روز اس کمرے میں اکیلے داخل ہو کر کیا کرتے ہو؟ اس بات سے ہمیں بھی تو آگاہ کرو۔ تجھے ان پرانے کپڑوں اور بوسیدہ جوتوں سے کیا وابستگی ہے؟ تم کیوں ان کے سحر عشق میں گرفتار ہو؟ انہیں مخاطب کر کے باتیں کرتے ہو۔ انہیں کوٹھڑی میں چھپا رکھا ہے
کیا وہ قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کا پیراہن ہے اور وہ جوتے کسی عظیم ہستی کے ہیں جنہیں تو چھاتی سے لگاتا ہے؟ یہ کیا جنون اور حماقت ہے! یہ تو نہایت ادنی قسم کی بت پرستی معلوم ہوتی ہے۔ ایاز کی آنکھوں سے موتیوں کی لڑی جاری تھی۔ عرض کرنے لگا، اے شاہ زیجا، میرا موجودہ مرتبہ آپ ہی کے لطف و کرم کا مرہون منت ہے، ورنہ میں تو حقیقت میں ایک مسکین اور بے نوا آدمی ہوں، اور یہی پرانے کپڑے اور جوتے پہننے کے لائق ہوں۔ یہ میری غریبی کے دنوں کی یادگار ہے۔ ان کی حفاظت کرنے سے میری غرض یہ ہے کہ اپنے بلند منصب اور شان پر مغرور ہو کر کہیں اپنی حقیقت کو نہ بھول جاؤں۔ اصل میں ان کی حفاظت نہیں کرتا، بلکہ اپنی ذات اصل کی حفاظت کرتا ہوں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔